بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہمیں ایک ایسی عظیم نعمت کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے جس کے بغیر کوئی بھی عبادت مکمل نہیں ہوتی، اور وہ ہے دعا۔ کیونکہ دعا بندے اور اللہ کے درمیان ایک خوبصورت سا تعلق ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہوتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ میاں تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے سہارا دے سکے۔ پھر دل کی گہرائیوں سے اپنے لیے جو چیز اس کو ضرورت ہوتی ہے، جس چیز کی اسے حاجت ہوتی ہے، وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے دور نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ 5ویں روزے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا صرف زبان کے الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کی آواز ہوتی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، لیکن ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا ہم دل سے دعا کرتے ہیں یا صرف رسمی طور پر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں۔ کیا ہم اللہ سے جب مانگ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں یقین ہوتا ہے، یا پھر دعا کے ساتھ ساتھ مایوسی بھی دل میں رکھ لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے کی جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ دعا مانگتے وقت دل کا حاضر ہونا بہت ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ خاص طور پر روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے رمضان کا مہینہ۔ تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ سوچئے ذرا کہ روزانہ اللہ رب العزت ہمیں ایک ایسا لمحہ عطا کرتا ہے جب وہ ہماری دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ہمیں 5ویں روزے میں یہ بھی سیکھنا ہے کہ ہم اللہ سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی حاجت ہو یا بڑی سے بڑی حاجت، دنیا کی ہو یا آخرت کی۔ اللہ ہمارے مانگنے پر ناراض نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ سے نہ صرف مانگیں بلکہ اپنی دعا کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو دعا کی بہتری سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، اور پھر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنی حاجت پیش کریں، پھر آخر میں دوبارہ درود کے ساتھ دعا کو ختم کریں۔ اور یہ دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ یہاں کچھ خاص عبادات ہیں رمضان کے حوالے سے جو میں آپ کے ساتھ آج 5واں دن ہو گیا ہے شیئر کر رہی ہوں مسلسل۔ تو ہر نماز کے بعد آپ ان وظائف کو پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر نظر بھی آ رہے ہیں، کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ یہ الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں جو قرآن پاک سے لیے گئے ہیں۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد آپ 41 مرتبہ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں۔
پھر عصر کی نماز کے بعد بھی 41، یہ چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، لیکن ان کی جو مطلب زبان پہ تو یہ بہت ہلکے سے ہیں، لیکن ان کے یہ ہمارے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ تو آپ مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، پھر تراویح کے بعد، یعنی ہر نماز کے بعد آپ نے ایک وظیفہ کرنا ہے۔ تو 5واں روزے میں ہمیں یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر صبر کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھی دعا کو دیر سے قبولیت کا درجہ ملتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کے بدلے میں کوئی بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ میرا رب میرے لیے بہتر فیصلے کر رہا ہے۔ اپنی دعا کو مضبوط یقین کے ساتھ مانگیں۔ یہ نہیں کہ آپ زبان پہ آپ کی دعا چل رہی ہو اور آپ کے دل میں یہ شک ہو کہ پتہ نہیں یہ دعا قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ مایوسی تو صرف شیطان کے شیطان کی طرف ہی لے جانے والی ہے۔ شیطان بھی تو اللہ سے مایوس ہو گیا تھا نا، لیکن وہ رب ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی حاجات کو پورا فرمائے، ہمیں مانگنے والا بندہ بنا دے، اور ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے چینل پر اس طرح کی میں نے 30 ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے، آہستہ آہستہ ڈیلی کے حساب سے میں اپلوڈ کروں گی، تو آپ ان سب کو دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ۔